داود علیہ الصلاة والسلام ربنا افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء اکفنی ما احمنی یا اللہ نزیلک حیث مرتجحت رقابی وزیفک حیث کنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک فاطمۃ الزہراء۔ جناب سیدہ طاہرہ دا نام نامی ہے، سارے حضرات صلوات پڑھو۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور القائم۔ الہی عظیم عمل و عبادت نو قبول فرما۔ الہی مومنین مومنات دیاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرما۔ الہی جنہ جنہ حضرات نے میرے ذمے دعا لائیے، الہی انہاں دیاں جملہ دعائیں مطابق شریعت پوریاں فرما۔ بیماراں و شفاعت فرما، مقروضین دے قرض ادا فرما، بے اولاداں دیاں جھولیاں آباد فرما۔ بانیان مجلس دی سعی و محنت منظور و مقبول فرما، رزق مال اولاد وچ برکت عطا فرما۔ الہی پرفتن دور ہے، شیعیان امیر المومنین نو، عزاداران حضرت امام حسین نو، علی ولی اللہ والے نو ہر جگہ تے محفوظ و مامون فرما۔ الہی خالی حق تیرے دربار وچ بلندن، الہی تیری شان نہیں ایویں خالی ہاتھ واپس لوٹیں۔ مومنین مومنات بھریاں ہویاں جھولیاں لے کے اٹھی جائیں۔ تمام حضرات نے اپیل کرساں، سارے آمین آکسو۔ الہی ناظم کائنات سرکار حجت دا ظہور فرما۔ اے رولے اے جھگڑے اے ظلم و ستم دنیا وچ، پاکستان جی نہیں دنیا وچ تائیں مکنے یہ تواڈا اور میرا بارواں امام تشریف لیا سی۔ لہذا ہر نماز دے دعائے قنوت وچ بھی سرکار حجت دے ظہور دی دعا منگی کرے، اور نالک دعا دے جملے دا اضافہ فرمایا کرو۔ وہ یہ ہے کہ اللہ اسانو سیرتاً صورتاً عملاً اس طرح بنا دے کہ اسی امام زمانہ دے متھے لگ سکیں۔ ربنا تقبل دعا انکا انت السمیع العلیم۔ رب صلی علی محمد وآل محمد صلوات سارے حضرات آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام على رسول الكريم أبي القاسم محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال نبينا الأعظم وخطابه المتقن يا علي حبك إيمان صلوات میرا علی ایک صلوات ایسی پڑھو میرا دل خوش ہو جائے سادات مومنین کوئی زیادت تواڈی سمخ راشی نہیں بانی مجلس دے حکم دی تعمیل میرے بھائیاں بزرگاں عزیزاں تقریباً یہ بھی یاد ہے لیکن مجلس کے پاس میں جو بھی آمن لگا ہوں انہوں نے حکم فرمایا احتراماً بھی مننا پہنچا ہے تو انہیں بھی بانی بھی گل مننی پہنچی ہے دو بہت بڑے شاعر گزرے ہیں ہندوستان دے شہر لکھنؤ وچ ایک سید ہے اور ایک غیر سید ہے سید ہے میر ببر علی انیس اور غیر سید ہے مرزا سلامت علی دبیر دوویں میرے مولا دے بڑے مقبول شاعر بڑے مقبول ذاکر بڑے مقبول مدح خان اور اے میری گل بے جان نہ ہو سی کہ انہاں دی شاعری دے اتے سائیاں دی مہر لگی خدائے سخن انہاں دا لقب ہے جہاں سادہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے شاعری دے محتاج نہیں شاعری انہاں دی محتاج شاعر نوں تا ایک واقعہ ایک کہانی ایک قصہ سامنے رکھنا پہنچا ہے تو پھر وہ اشعار لکھتا ہے لیکن یہ ممبر تے چلے جاویں نا تو اشعار انہاں دے منہ وچوں خود بخود نکل دے ہیں تواڈے بچوں نوں بھی ایک ربائی یاد ہے شیعہ دے بچوں لیکن میں اس واسطے پڑھ رہا ہوں جو او انہاں دوہاں بزرگاں دی مشترک ہے ایک مصرع سید ہے تے ترے مصرع امتی ہیں پہلا مصرع سید نے فرمایا گھر بیٹھے ہیں اپنی عبادت والے کمرے وچ عظیم تخیل زیب رقم فرمایا تو بچوں نے یاد آ جا سی میر صاحب نے قلم چاہ کے کاغذ تے پہلا مصرع لکھا ہے خورشید سر شام کہاں جاتا ہے خورشید سر شام یہ سورج ایک دو بندے حیران بیٹھیں گے خورشید شاہ نہ ہوئے
خورشید بمانا سورج، اے سورج شام میں لے بولو کتھے جاندہ ہے؟ ایک مصرع ہے، خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، ترے دفعہ، 7 دفعہ مصرع دہرایا، مگر شعر مکمل نہ ہویا۔ پریشانی وچ اٹھے، باہر نکلے، گلی وچ مرزا صاحب نال ملاقات ہوئی۔ السلام علیکم وعلیکہ السلام یا علی مدد۔ ہون بکرو ہوئے بندے نے اسے لئے یا علی مدد آتے ہیں۔ مرزا پریشان کیوں؟ وہ جاکے بڑا عظیم تخیل زیب رقم کیتا ہے، مگر شعر نہیں مکمل ہو رہا۔ مرزا صاحب آقا قبلہ ارشاد، مرزا پڑھو، مرزا نے فرمایا خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ فی البدی، مرزا صاحب آدم معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے۔ غور ہے، معلوم ہے دبیر کو جہاں زگر میں نے پتہ جیتے گئے قبلہ ایک دفعہ بات ہو رہا ہوں نا تو شعر تو مکمل ہو گیا، 4-5 بندہ آگے یا علی نہیں آکھے، میں دو بھی آکھے، خالی کوئی نہ رہ جاوے فرشتہ سجے مونڈے علیہ نہ لکھے بیزی یا علی نہیں آکھے۔ لکھتا بیٹھا ہے نا، میرا پڑھنا دے توڑا سننا، لکھتا بیٹھا ہے کہ رپورٹ دیونے سے امام زمانہ نمیس کو بات غور ہے۔ دوبارہ میر صاحب نے پڑھیا خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ قبلہ کی دفعہ وقت پڑھو چا، میر صاحب وقت پڑھیا، سید وقت پڑھیا، خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ مرزا صاحب آدم معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے، مغرب کی جانب ہے مزار حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں سارے علیون ولی اللہ پڑھن والیاں میری دعا ہے۔ سادات و مومنین، بس مرزا صاحب نے درس بڑھایا ہوئے جس وچ مومنین دے بچانوں شعر و شاعری سکھان دیں، بڑا اوکھا دیا علم ہے، ردیف، کافیہ، اوزان، بہت تشبیہ، تمثیل، بارہ درس پڑھا رہے ہیں تے دروازے تے دق الباب ہویا،
شریف استاد دا شریف شاگرد دروازے تے آیا، بسم اللہ، جٹھا ایک پردہ دار مستور ہے جن دے نال 13-14 سالاں دا ایک خوبصورت بچہ ہے، سنہری جس دے عالم۔ اماں جی سلام، بچہ میرا بھی سلام، اماں جی کہنوں ملنا ہے؟ اے مرزا صاحب دا درس ہے؟ ہاں اماں جی میں مرزا صاحب میں ملنا ہے۔ دوڑیا قبلہ، ایک پردہ دار بی بی نال بچہ ہے 13-14 سالاں دا، بڑا حسین و جمیل، تے وہ توانوں ملنا آئیے، شریف سیدہ دا شریف مدح خان، انہیں پڑھانا قبلہ پردہ دار بی بی دا سن کے نا تے نالائن نہ سنبھلیا، امامہ نہ سنبھلیا، دوڑیا دروازے تے آیا، کنڈ کر کے کھڑو گیا، کنیز خدا میرا سلام، مرزا صاحب میرا سلام۔ پہلا جملہ، بی بی اگر تو شہر لکھنؤ دی رون والی ہے تو بی بی نے برقع پا کے میرے دروازے تے نہ آمیں ہاں، میں پڑھے لکھے سمجھدار پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ رو کے آدھے بی بی میں شیعہ ہاں، اگے 1400 سال تو کئی پردہ دار بیبیاں دے دروازے تے ٹر آئے نو اسا شیعہ رو دے بدے۔ الحمدللہ بڑی مقبول میں معرفت والے حضرات، نہیں مرزا صاحب پیاسا پانی تو جاندہ ہے، کھوتے پیاسے تو نہیں گئنا نا۔ بسم اللہ، میں مذہب شیعہ نال تعلق رکھ دیا، یہ میرا بچہ ہے۔ مرزا صاحب ہندوستان دے دور درازے علاقے وچ میرا گھر ہے۔ مرزا صاحب جدہ وہ چند چڑھ دے نا، جائیں چند وچ وسطہ گھر زہرا دا اجڑ گیا ہے۔ بس میں سیر شروع کر چکا ہوں۔ میں لگتا اللہ زندگی کرے، اللہ سلامت رکھے، میں لگ دفعہ مولا دونوں ہی کام دے بغیر کہیں کام میں نوروا مولا تھوڑی زندگی کرے، میں لگ دفعہ جدہ وہ چند چڑھتا ہے جائیں چند وچ وسطہ گھر پتول دا اجڑ گیا ہے، اسانوں کوئی عالم ذاکر میسر نہیں ہوگا، تو میں سوچیا ہے میں اپنے بچوں کو تھوڑے درسی داخل کرا، یہ ذاکر بن جاسی، شاعر بن جاسی۔ محرم دے چند اسن واقسوں ممبر تے جا سانوں نبی علی تے بطول دیاں دھیاں دے دکھے کسے دکھے کہانیاں بلا اللہ بڑی زندگی کرے۔ میں دعا کر رہے ہیں رومن والے ہیں نا، یہ محبت اظہار ہوتا ہے، میں لگ رہا بسم اللہ، میں لگ رہا اللہ بڑی زندگی کرے، اللہ دونوں ہی کام دے بغیر کہیں کام سے نہ رواوے، مولا قانیان دی محنت قبول کرے، شیعہ جتھے ہیں ماتمی جتھے ہیں ازادار مولا محفوظ کرے۔ قبلہ میں ایک دو جملے چھوڑے ناراض نہ ہوئے، بچہ داخل ہو گئی۔ مرزا صاحب آدھے زندگی وچ میں اتنا ذہین اور فہیم بچہ نہیں تھا، دنوں دنوں وچ شاعر بن گیا، اشعار لکھ کے بچہ لے آندا ہے۔ میں بڑا خوش ہاں کہ اے میرے انہاں شاگرداں وچ ہوئے جڑے دنیا تے میرا نام روشن کرے سے۔ سبق پڑھیں دے بیٹھے کنیز آئی، قبلہ گھر آؤ، مرزا صاحب گھر گئے، کچھ دیر تو بعد واپس آئے، بڑے پریشان، کسے شاگرد نو جرت نہ ہوئی پریشانی پچھن دی، ازاداراں وہ بچہ اٹھیا، آدھے قبلہ گئے تو تسی خوش خوش ہو، تے آئے بڑے غمگین تے پریشان ہو۔ فرمائے ہاں خیر ہے، نہیں قبلہ دساؤ تے صحیح دیکھ کے فرمائے بچہ میری گھر والی میں بڑی سخت تکلیف ہے، کچھ
ہی بھی پڑھتے ہیں جڑی دوائی حکیمہ نے تجویز کی تھی ہے نا وہ لکھنؤ بچ نہیں تاریخ پڑھے ہوئے لوگ وہ آگرہ دے شاہی باغ وچ ایک جڑی بوٹی ہے وہ مل جاوے تو بچوے سے نہیں تو مر جا سے تے آگرہ لکھنؤ تو بہت دور ہے اگر تیز رفتار گھوڑے سوار بھی جاوے تو بڑا ٹائم لگ جا سے بچہ ہاتھ من کیا تھا قبلہ اگر گستاخی معاف ہوئے تو میں لے آنا میں بڑے وقت نہ سوچا میں سیٹ پڑھ رہے ہیں میں لے آنا مرزا صاحب غصے چاہتے ہیں میرے نال مزاح میں آکھ رہے ہیں تیز رفتار گھوڑے سوار بھی دیر لے سی تو آدھے میں لے آؤں آدھے قبلہ میری مجال ہے تو انہوں نے مزاق کرا اجازت کرتے ہو باطل ناخواستہ مرزا مہدی لکھنوی کے جملے باطل ناخواستہ اجازت ملی بچہ گیا مرزا صاحب آدھے نا ہانے میں کرسی تو اٹھیا نہیں میں دیکھا تو اس بچے نے اسے بوٹی دی جھولی بھری ہوئی ہے مرزا صاحب جلدی جلدی کو گھر پہنچائی کنیزہ نے حکم دیتا دوا تیار کرو آپ بائے رہے بچے کا ہاتھ پکڑیا جامع مسجد لکھنؤ وچ لے گئے فرمینن ایک قیدہ مکان ہے بچہ دے لا مکان دا مکان میں کون میرے استاد ذیشان رومن بدالی گل ذاکر کہندہ پیا بندہ ہے آدھے ذاکر ہوندہ پیا بندہ جینی ہم بہنہ نوراجی کے کہتے ہیں یہ کوئی شرم آدھے نہ روے سہنا دے بڑھو اللہ کوئی زندگی کرے اللہ کو سلامت رکھے ذاکر ہوندہ پیا بندہ جینی ہم بہنہ نوراجی کے کہیں نہیں روان دیتا میں لگتا باپا یعنی بہنہ نوراج کے انہیں لگ گئی ہیں نہیں میں لگتا ہی کچھ نہ ظالم دا بچہ فرمینن یہ کم تین کیتے انسان دا کم نہیں اسلام مقام دے مقام دا واسطہ ہی میری استادی دی شان دا واسطہ ہی میرے بزرگاں دے جملے مدینے والے سلطان دا واسطہ ہی جلدی دسا تو کون ہے بچے دا جسم خوف کو کمر لگے تے بچہ دے بہوں واسطے دیتے گئے میں اپنی حقیقت ان کو سین رہا شاید کوئی اخ رہ جاوے جن دے جہاں نہ آوے مگر قبلہ میں نو زامن دے ہو اگر میں تو انہوں اپنی حقیقت دسا دے ماں تو میں نو درسی چو پڑھ سوتے نہیں مرزا صاحب دن اگے تو زیادہ پیار نال پڑھے ساں نہیں میں نو زامن دے ہو آوازہ دے توارا تے میرا تیرا تے میرا اللہ زامن ہے تینوں درسی چو نکڑ سا آخا جملہ روان دے دادا یہ میں نکے نکے حد بن کے دے بلا اللہ ہر کہنگا بے شک زامن ہے لیکن میں نو اور زامن چاہیے اور کہنا زامن میرا بچہ رو کہا دے میں نو اور زامن چاہیے جیدی زمانت پہ زینب مدینہ چھوڑ کے کرو مجلس دا حکم ہے گانی مجلس دا تعمیل کرنی ضروری ہے تے میں بہت سارے جملے میں جو کٹے ہیں ناراض نہ ہو سو اور میں نے پتہ ہے یہ میرے سائن کو پتہ ہے بس سادات و مومن آوازہ تیرا میرا عباس زامن میں تے مدرسی سنے کر سادہ قبلہ پھر میں انسان نہیں میں قوم جنات چھوڑا آدھے جنات دے بڑے قبیلے کھڑے قبیلے چھو قبلہ میں شاہی قبیلے کا بچہ شاہی قبیلے بھی بڑے ہیں حضرت قبلہ یہ پرسوں تو سے آپ نے ہاتھ نال شہنشاہ جنات دا مرثیہ لکھا ہے پرسوں میں دیدہ بیٹھا مرزا صاحب
دی داڑھی نجمہ نال پس گئی فرمایا یار میں تو اس شہنشاہ جنات ظافر کا مرثیہ لکھا ہے جائے اکبر دے بابے نو زخمی حالت ہے کر چھوڑی کر ثواب ہے انہیں حق شریفہ نو منڈا اللہ کو زندگی آدھا قبلہ میں اسے ظافر دی گل کی تو ان دا کی لگ دیں آدھا قبلہ میں ادا سکا پوترا مرزا صاحب آدھا یار اللہ مغفرت کرے تیرے دادے نو تو بڑی قسمت والا ہے جہاں بطول دے چند دی زیادہ 10ویں دے دن کی تھی بچہ دے قبلہ بے شک اللہ میرے دادے نو مغفرت کرے مگر میرا دادا حال مویا نہیں زندہ ہے ہاں قبلہ قوم جنات یا زندگیاں بڑی علمیاں ہوئی ہیں تو اسی آپ تے فرمیندے ہو بے حضرت نوح دے زمانے دے جنہ نے پاک محمد دے ہتھاں تے کلمہ پڑھے آئے تے قبلہ زندہ ہے مگر وہ دی حالت کربلا تو بعد مویاں تو بھی تلے قبلہ جدہ دا ہو میں صدقے ہوا قبلہ جدہ دا سکینہ دے بابے نو بجدے گھوڑے کو منہ دے بہار گرم ریت دے اتے لاندہ کی ٹھسنا اس دن دا تخت و تاج چھوڑ نکس کپڑے لیرہ کتیرہ ہونے کہیں ویلے بلند و بالا پہاڑاں تے ہوندے کہیں ویلے بلند و بالا درختاں تے ہوندے کہیں ویلے دریاواں دے کنارے دے ہوتے دریا دی روانی والے پاسے دیکھ کیا دے زہرہ دا چن میں ہی دے دریاں تو ہی دو دریاواں دے درمیان تسا مریدہ رہے آدھے پھر دیر نہ لا چھوٹی تھی ساری کر دیر نہ لا جلدی کر دادے نو آپ میرا استاد تے ملنا چاہتے بچہ کیا بالا ہے آدھے قبلہ میرا دادا معافی مانگ ہے اور آدھے مرزا صاحب میرے کل پوچھ رہے ہیں کربلا دے اکھاں لکھے حالات میں وہ حالات دسناون دے قابل میرے حال زخم مندمل نہیں ہوئے آدھے جاؤ دادے نو آپ میرا استاد پہ آدھے قیامت دے دن زہرا دے دربار اچ میں تیری شکایت کر سکتا بچہ کیا واللہ آدھے نا قبلہ میرا دادا معافی مانگ رہے ہیں آدھے سین دے دربار میری شکایت نہ کریں تونے میں ضعیف ہو گیا لیکن 2 دن گزار شب جمعہ جمعرات اور جمعہ دی درمیانی رات شب جمعہ لکھنؤ دی جامع مسجد باروں اچھے مینار نال نصف شب دے قریب میں آ جاسا 2 دن حسین دے عاشق نے اوکھے گزارے قبلہ جمعرات نوجوانوں بزرگوں سید امتیو جمعرات نو سر شام مرزا صاحب پاک پاکیزہ لباس جس سے محتر کی تھا مسجد جا گئے نماز مغربین با جماعت پڑھی لوگ چلے گئے دعا میں ڈالیا نصف شب من لگی ہو سید امتیو دوڑ کے بہر آیا آکے دیکھے تا مینار دے نال لمبی قد و قامت والا شخص ہے کپڑے پھٹے ہوئے ضعیفی دی وجہ تو ابرو اکھاں تے لٹکے ہوئے میرے لکھا ہے زانو بلندے زانو دے ہوتے ہاتھاں دے ہوتے سارے رو رو کے ہی گوین بیٹھا کریں دے اکبر دا بابا مولا میں ہی دیکھ داریاں مولا تو ہی میرے سامنے تصوری آخری 4-5 منٹ مرزا صاحب سلام کیتا ضعیفانہ قبلہ کہ اپنی دعاں سجے کبے ہاتھیاں انگلہ نال ابرو ہٹا کے مرزا صاحب نے زیارت کی تھی سلام نے جواب دیتا مرزا صاحب آدم ظافر ہیں جی ظافر تسی مرزا صاحب ہو گئے مرزا صاحب ظافر میرا اکھاں تو ہاتھ ہٹا میں نو اکھاں چومن دے میں جا شریف نہیں شرم نہ کیتے کر شریفن رونے بخشش کا سامان ہے سات واری مولا دی قسم اکھاں دے ہوتے بوسا دیتا تے سامنے بہ گئے تے فرمائن ظافر تینوں پتہ ہے نا جو میں تینوں کیوں بولے بالکل پتہ ہے لیکن مرزا صاحب میرے کو کربلا دے اکھاں لکھے حالات نہ پوچھو نہیں ظافر جلدی کر انہیں لوگ آجا سے تہجد کیتے تے وقت وقت سے میں بہنا سن 2 جملے میں قربان ہو جاؤں آدھے مرزا صاحب جگر پہ ہاتھ رکھو
ماہ محرم آئی، اکیٹ ہجری آئی، جمعہ دا دن آئی، 10 تاریخ آئی، 3 دن تو میرے پتر دی شادی شروع ہے، 8 9 10 تے 2 دن تو میرا چچا زاد بھائی سکا بھائی انچا وہ غائب ہے۔ جمعے دے دن سارے زوال تو پہلے میں نے برادری تنگ کر لیا، انہاں کے پتر نو سیرے پا اگر تیرا بھائی ناراض ہویا اسا راضی کرے سو ہر میں دور جانا ہے، واپس جانا ہے۔ قبلہ میں انہوں نے مانی کے میں سیرے چاہے کیونکہ میں آپ شہنشاہ ہم بڑھا ہوں، سارے درود پڑھیا، ماشاءاللہ پڑھیا، پھونک ماری، میں سیرہ چاہ کے تے اپنے پتر دی پیشانی تے رکھیا، میں گڑ دے من لگا یا میرے کنا تے آواز ہے، یہ رستہ دیو، رستہ دیو، رستہ دیو، کیڑی آکھے کیڑی غربت ساتھ تے نہ روسی۔ آدھے مرزا صاحب بس غربت آئی، میں دیکھا تو میرا وہ بدھائے دور کولوں انہی کپڑا لیندہ آگئے، اب لتھی ہوئی ہے گرے بان چاہ کے میں نے آدھے زافر پتر کو سیرے نہ پانا۔ سمرہ جا شاید سارے ہی ہو جائے بنو بلو ہر جوان رو رہے الحمدللہ، ذکر دا اثر ہے، میرا اثر نہیں۔ زافر پتر نو سیرے نہ پانی، آدھے میں گن نہیں دیتی، میں رو گیا، میرے قریب آدھے سیرے توڑ، میں کہ ہوش کر تو میرا گھرائیں تیرے پترے، آدھے نہیں سیرے توڑ، میں کہ گلتے دسا، آدھے میں ایک غریب مریضہ دیکھا ہے، آیت کریمہ میں صادق کی سنت ہے، آئے کر کے رونا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، میں نے کہی بسم اللہ، بہت رو لے آنے تھوڑا نہ ہو رو بھی ہے، مقام ختم ہے۔ اور جو انہیں جنگہ ہونے والے کئی مارن والے کئی مریض ہے، آدھے نہیں سمند گھوڑے دا سوار آئی، جو کچھ میں کتابیں پڑھے ہیں نا، حضرت علی اکبر دا گھوڑا سفید آئی، امام حسین علیہ السلام دا گھوڑا سبزہ آئی، سبزہ مانے گھوڑے رکھنے والے جان دیں، سمند گھوڑے دا سوار آئی، سر تو لے کے پیرہ تائیں، زخم تو چور چور آئی، پھر آدھے میں پرواز کر کے، یاد معافی جوے میں سیدہ تدی کرنا، آدھے میں پرواز کر کے زافر بھرا گزردہ پیام، جملہ انہیں پڑھنے جی میں ہے، علمت درمیان کھنا، یا اچانک میرے نالوں ایک ظالم نے 3 پھلا لوہے کا تیر اسے زخمی دے پاسے چھوڑے ہے، آدھے میں فضا وچ رکیاں، او دے سجے پاسے وچ تیر لگائے تے پسلیاں توڑ کے کھپوں نکل گیا، حوصلہ کرے بے شک بادر ہوئے، ایک منٹ میں روزی اللہ واسطے، اللہ واسطے آواز اندے اس کو کپڑا تا ہاں پہنا، امامہ پھاڑ کے نا تے اس غریب نے لدھیے پٹی تے ہوئے سنا پسلیاں میں جدار انہیں دومیں ہاتھ پاسے تے رکھے تے مدینے دو منہ چکی تے عقل مار کر دے اماں زہرا تیرا بھی پاسا زخمی ہویا، اماں تیریاں پٹیاں بننے والیاں تیریاں دھیاں ہے، اماں ذرا پتر دا پاسا لے، رولا شریف نہ بولو، یا زہرا میں نے طاقت نہیں تیری اولاد دے دکھ جمت میں آ گیا، میں شہن تو مدد مانگتا ہوں۔ ادھر پھر زافر ادھر مرزا صاحب قیامت آئی، میرے ہاتھ کمبے زہرا بنا سن کے سیرہ ڈائے گئے، میں کہ پھر کیا ہویا؟ ادھر میں انہاں قدمہ کے واپس گیا، میں کہ زخمی میرا سلام، میرے دیکھ کے نا چاہتے ادھر میرے سلام، میں کہ زخمی میں نے حقہ کل رسا تھا، اور میں سب کے ہوں زخمی تین جو آکے اسے دومتی ہو، زخمی تین جو آکے اممہ زہرا، اے تو کیڑی زہرا دا پتر ہے؟ میرے دیکھ کہہ رہے میں کو سنیان، میں محمد دیکھی فاطمہ دا پتر ہے، میرا نام حسین ہے، رو سکنے کر علمی، میرا نام حسین ہے، جلدی جا دو دہانا تو زافر تیری انتظار کیا کریں دے، زافر نو میں حسین دا سلام دے میں، اتے زافر نو آنکھیں جا، پیر حسین پی آدھا آوی، میں تیرے پتر دی شادی بھی جہاں لیکن میری مجبوری ہے، میرا اکبر
میں غم دے بغیر ایک وین سنانا چاہ مکمل نہ ہو سکیا انہاں جس غرض و آیت دی وجہ تو میں نے آکھیا ہے میں نے پتہ ہے کیونکہ جملے تک تسی کئی دفعہ سنے ہوئے کہ اگر چند جملے میں آج کل پڑھ رہے ہیں انہوں دا وہ مقصود ہے لیکن شاید وہ نہ ہو سکے میں کافی ٹائم پڑھ چکا اور 2-3 جگہ تو اور بھی جانا ہے معافی دیوائے مرزا صاحب آدن پھر قبلہ پھر کیوں نہ میں تاج لہا چھوڑا میں گریبان پھا چھوڑا میں مٹی والا بچ ملائی میں برادری میں چھوٹی دیتی میں کہ بھئی جاؤ میں پتر نو شہرے ہوں کربلا پیسا 2-3 منٹ میں لکھا ہے اگر قبلہ ساری برادری کھڑی ہو گئی ہونا کا ظافر لیکن بے انصافی نہ حسین تیرا کلہ پیر حسین بسم اللہ حسین ساڑھا بھی بادشاہ ہے اگر ہزارہ دی تعداد قوم جنات نو نال لا کے میں میدان کربلا وچ آیا جلے میں آیا تو بطول دا چند گرم ریت دے ہوتے قبضہ تلوار دے ہوتے زخمی پیشانی رکھ کے رو رو کے آدھا بیٹھا میں غریب ہو گیا آدھے بڑے دور میں نکھراؤنا بھی ہے جو 18,000 عالم دی مخلوق حسین نے مدد کی تھی آئیو آئی کہ میرے مولا نے سارے انواقع نہیں میں نے مدد دی لوڑ نہیں میں نانے دی امت دے ہوتے اتمام حجت کی تھی حسین نے یزیدیاں دی توبہ دا ہر راہ بند کی تھی ہر پاس واسطہ میں نہ ہوئے میرے چاچا مرحوم مغفور آل اللہ مقامہ اس مرحوم نے بھی جنہ وچ مجلسہ پڑھیا کیا وہ لوگ ہنگے دنیا تو چلے گئے ہاں اور پھر میں نے انہیں کہ 2 جنگل دے حرم امام حسین دے بالکل قریب کھڑے انہاں آکھے سانو اجازت دے چاہتے ایڈا زخمی جو ہو گئی ہیں اسی اپنے لمبے لمبے سنگاں نال انہاں دے پیٹ پھاڑ چھوڑو غربہ سنیا ہے مولا جنہ میں عادل امام ہاں میں حیوانہ دی جنگ انسانہ نال نہیں کراؤں چھوٹا ہرن وڈے ہرن دے کے دیا چلیے سانو پہچانے ہیں اس مرحوم فرمینے اس ویلے غریب رو بھی ہے آدھے انہیں نہ آکھو جو پہچانے ہیں میں تمہیں پہچانی بیٹھا جدہ میں مدینے وسطہ ہم نا تم میرا ہرن ہوگا ہمیں اے حسن میرا تو انہوں میرے نانے اجازت دیتی ہے پیشانی قبضہ تلوار تو چاہیے سیادہ دے زافر بھرا میرا بھی سلام آگئے بہت کھا رہے ہیں آگئے اے مولا کی ہو جیاں حال بنائے میں نے جلدی اجازت دے میں نہ کل کچھ لوں کہے تنو تیر مارے کہے تنو پتھر مارے کہے تنو نیزاتے تلوار ماری سیادہ دے نہیں میں انسانہ دی جنگ جنہ نال نہیں کراؤں سن جملہ مولا سارے نوکر آئے کریں سیادہ دے آنکھی نمو چلے جاؤں میں راضیاں میں نو ممبر دی قسم جنہ نے تلواراں کٹ لئیں اپنی گردنہ تے رکھیاں نے رو کے آدن زہرہ دا چل اے سانو خالی نولا تیری مانو کے جواب تیاری کرو ایک مقام آوازہ دا مولا سانو
امام سیادہ دے ایز امام حکم دے رہے ہیں چھوڑ دے وہ جنگل کربلا اور واجب ہے اور عمل کرنا واجب ہے قبلہ روندے ہوئے چلے گئے میرا ایک جملہ میں ہم پڑھ رہے ہیں نا تروٹ کر جنت ہوئے ایک جملہ میرے بزرگ بھی نین پڑھتے ہوئے لیکن میں گناہگار اکھا نال پڑھے آقا مرزا مہدی لکھنوی دی کتاب اون دا نام ہی ظافر دین ہے معافی دیوے آوازاں دے ظافر بھرا مینوں سہارا دے کے اٹھا تے کو اجڑا ہویا پار دیا او میں سونا وسدا میں تے کہتے کوئی شرم آندہ نہ لوگے میرا عزیز اللہ زندگی کرے میں یہ جملات میرا نزیز ناصر عباس ہے شہادت کی وعدائی جند راضی جند بھلا کرو او جن سونے بجڑے مارے حوصلہ ماتمی آؤ حوصلہ تو میں سونے ختم نشت اٹھے آقا مرزا مہدی لکھنوی لکھا کہ مارے مولا دی دید میں بسم اللہ اچھے کی بیت ایک ضعیفہ کھڑی ہے سامنے یہ جملہ میرے سائنین پڑھ دے ہوتے سامنے اچھے کی بیت ایک ضعیفہ روندی کھڑی تو ظافر کو اشارے کریں دی میں نہیں آنا امام نہیں جانتا مگر تو آگے تینگل پہنچا نہیں آئی مولا حقل مار کے آدم ظافر جی مولا آوازاں دے ضعیفہ کون ہے ظافر ہو کے اد مولا میری ضعیفہ ماں میں کچھ چھوڑنا یہ زہرا دا چن غریب آوازاں دے میں نال ویندیاں سارے ماتم کرو بہت رو لے اچھا فہرت آواز مولا میری ضعیفہ ماں میں نوادی ای میں نال اللہ زہرا تا جن جادہ غریب ہو دیا اجازت بہت رو رہے ہیں میں قربان ہوں میں صدق ہوں بسم اللہ آدھر مرزا صاحب کئی دفعہ مرزا بے ہوش ہوئے آدھر مرزا صاحب اللہ کا نام ہے اگلی گل نہ پوچھ نہیں میں پوچھنی تا ہوا اچھا مرزا صاحب جگہ کے حضرت ہو سید پہلے تسی معاف کرے امتی پھر تسی معاف کرے بڑا دکھا کس ہے تے تک قیامت تک چلنے لگا میں قربان ہو جاؤں ظافر آدھر مرزا صاحب مظلوم میں نے ایک لاش دیکھنے آئے جہاں کئی ٹکڑے تھے ہوئے سراندی دا پتہ نہیں لگتا پواندی دا پتہ نہیں لگتا پہلے آپ ہوں دا ٹکڑیاں دا بوسا کے جیسے میں نے رو کیا دے ظافر گھرا میرا یتیم قاسم روندہ بھی آپ ہی دیتا جا اللہ زندگی کرنے میں بوسا دیتے وقت میرا حضرت پس معافی دیونا ایک لاش کے گھننا ہے 18 سالہ دا جوان ہے جہدی کالی داری ہے سجاد سینے تے رکھا ہو رہا ہے کبا حد پاسے نال پہلے آپ غریب مٹی تے بہ گیا ہے 7 دفعہ سجا رخسارا 7 دفعہ کبا رخسارا وقت منہ چم گیا دے اکبرہ چاچا ظافر ملا آوازہ دے جا گیا اور میرا سوڑا بجنا
حسین دا واسطہ ناراض نہ ہوئے اگا ٹرے آدھے بس زعفر آدھے میں ہی منہ چومے سادات معاف کرا ہے آدھے رات میں نو دریا دے کنارے تے گھنیا ہے یا سارے سیدوں تے اجازت دیں دے میں جملہ میں پڑی جاؤں دریا دے کنارے تے گھنیا ہے 34 سالان دا جوان ہے جنگے تمہیں بازو قلم تھا جنگے سارے بیچ گوڑ لگا ہے پہلے آپ منہ چمائے سی حکر مار گیا دے غازی زعفر بھرا ملا کیاری کریں تھوڑی پھیلا کے دعا بھی منگ رہی دعا بھی رومنا بھی ہے دعا بھی منگنی ہے اے دعا یا بہن کر رہے ہیں آدھے میں چھوکے میں عباس دا منہ چمیں بسم اللہ میں غازی دا منہ چمیں حسین دور چلا گئے آمدن جان کے حسین دور چلا گئے غازی دیا یہ شہید زندہ ہوں عباس میرے منہ پھر آواز میں زعفر آگے اور اس بہن کی معافی آگے مولا کن گئے آواز میں نو چھوڑ کے دور چلے گئے مولا دی قسم بولیا نہیں جملہ جملہ تو موقع سید امدی سارے ماں کریں زعفر اگر مولا دور چلے گئے ہیں تا ہور قریبا آدم منہ نال منہ ملائے یہ جائیں حربت دیگر غازی کی تیری زعفر اڑے آئے بد جھنے بے ہوش ہو گئے حسین نیرے آئے زعفر دے سینے دے ہوتے دست امامت رکھائے سی زعفر دی آنکھ کھلیے آواز اللہ زعفر بھرا عباس کری گل کی تھی آواز اللہ ماد دکھے پاسے دواز تھی میں کچھ ساتھ ساتھ دسا کیا زینب نال علی دی علیہ بسم اللہ آوازہ دے سامنے خیمے میں نیا بہنان دے اگر زینب نال نہ ہو گیا میرا مشن مکمل نہیں ہوتا اور خیمے نٹھے نہیں اور میرا بہنان دے خیمے آکھا جا جملہ حسین کی بلا سے دو توڑی اجازت امتیوں پھر توڑی اجازت اللہ اکبر حسین در کر کے وقت پچھان چلا گئے جان کے جان کے میرا مولا چلا گئے اور غازی دوجی حقل ماریے میرے قریبا عباس دی آخری گل سن نیڑے ہوئے جو میں سکت دیوا اور میں قربان ہوا زعفر نیڑے ہوئے ہونیو جائیں گل غربت دی کی تیوی عباس چاہے دفعہ پرواز چھنے بد پرواز چھنے بد پرواز چھنے حسین دوڑے آگے ہاتھ پکڑائے سی زعفر نو ہوش آواز آندے ہون کری گل کی تیزی رو گیا دے مولا مر جاوہ ہاتھ غازی جائیں شیر بہادر دی غربت نہ سنا کری گل کی تیزی تسعات زمین رو گیا دے مولا کے دسنا میں نو آدھا میں دو دیکھ بھین بھراما میں نو پاپندیا جمرا چھوڑ بہن سنی اللہ واسطے اللہ واسطے ایک بہن بھراما میں نو پاپندیا جمرا چھوڑ میں کہ اچھا میرے بازو قلم ہو گئے حسین رہ دے دا مہمان معافی دیوائے سید امتی معافی دیوائے آواز آندے ہونے حسین مارا ویسیا خبردار حسین تو بعد میدان چھوڑ کے نہ جاویں مولا کی دے جاواں رو کے آدھا جلے حسین شہید ہو جاوے تلوار بلند کر کے علی دیاں